ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر لاہور سے ہے، جہاں گنگا رام ہسپتال میں 5 سال کی بچی سے زیادتی کی کوشش۔ پولیس نے ہسپتال کے خاکروب عابد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے تیماردار بچی سے سوتے میں زیادتی کی کوشش کی۔ تفصیل جانتے ہیں احمد کھوکھر سے۔ احمد بتائیے کیا تفصیل سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ لاہور کا ایک ہاسپٹل گنگا رام اس کا نام ہے، جہاں پر جو ہاسپٹل کا ملازم ہے خاکروب یہاں پر ہے، یہ کام کرتا ہے، اور اس نے ہاسپٹل کی 3ری منزل پر 5 سالہ بچی سے جو ہے وہ زیادتی کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے اس کے حوالے سے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے، جبکہ جو والدہ تھی اس نے انکار کیا تھا کہ اس کے حالات کو کارروائی نہیں کروانا چاہتی، لیکن پولیس نے خود اس کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے FIR درج کر دی ہے۔ اور جو اس کا ملزم ہے، اس کا نام عابد مسیح ہے۔ عابد مسیح نے اس کے حوالے سے ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اپنی، اور پولیس کو بیان دیا، اور اس کے اندر اس نے کنفیس کیا ہے کہ اس کے اوپر شیطان آ گیا تھا، جس کی بنا پہ اس نے یہ نازیبہ حرکت کی کوشش کی، اور اس کے کنفیس جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی منظر پر آ گیا۔ پولیس کو بھی اس نے جو ہے اس حوالے سے کنفیس کر دیا ہے۔ اب پولیس مزید اس حوالے سے تفتیش بھی کر رہی ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا احمد، یہ واقعہ کب کا ہے؟ اس پر احتجاج بھی ہوا ہے، اور والدہ آپ نے بتایا مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی تھی، کیوں؟ دیکھیں، کیونکہ اس نے جو عابد مسیح ہے اس نے کوشش کی اس حوالے سے، اور بچی کیونکہ چھوٹی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو والدین ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان کی بچی، تو ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے وہ بات کو جو ہے وہ رفع دفع کر دیں، اور پولیس نے لیکن مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے ذمہ داری کا اس میں مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ نشان عبرت بنانا بھی چاہیے۔ اس نے کنفیس بھی کر لی ہے باقاعدہ طور پہ، اور مقدمہ بھی درج ہے، اس کا مزید بھی تفتیش جاری ہے، اور اس حوالے سے جو دیگر وہاں پر ملازمین ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی اس چیز کی اب کسی قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور باقاعدہ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد، آپ ساتھ ہیں، حسن نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی تفصیل جانتے ہیں۔ حسن، گنگا رام ہسپتال کے اس واقعے سے متعلق یہ جو احتجاج ہوا، اس میں کون لوگ شریک تھے اور کیا مطالبات کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ گنگا رام ہسپتال کی حدود میں گزشتہ روز پیش آیا، جب ایک خاکروب جو ہے وہ اس نے چھیڑخانی کی ایک بچی کے ساتھ، اور جب وہ بچی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا تو اس کی ماں جو کہ سو رہی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا، جس پر اس بچی کی جو ہے وہ بچ گئی۔ لیکن اس واقعے کے فوری بعد جو ہے وہ انتظامیہ حرکت میں FIR بھی، پروٹیسٹ میں جو ہے وہ نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ہسپتال کا دیگر سٹاف، ڈاکٹرز شامل تھے، اور وہاں پر احتجاج صرف اس کیس کو لیتے ہوئے ہی نہیں بلکہ تمام کیسز جو کہ ہسپتال کی حدود میں سیکیورٹی لیجسلیشن کو بہتر بنانے، سیکیورٹی میں اور ہر لحاظ سے کسی بھی شخص کی زندگی کو بہتر بنانے، خواتین کی عزت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے احتجاج ہوا، اور اس احتجاج میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جس طرح سے اس خاکروب نے کوشش کی اور بعد میں اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے اٹیمپٹ کیا، اور اس نے کانشیسلی اس کو اٹیمپٹ کیا، اور اس وقت ان کا کہنا تھا میرے مائنڈ میں جو ہے وہ صرف شیطان آ گیا تھا، جس طرح سے اچھا حسن، یہ بتائیے گا کہ یہ تیماردار تھی بچی وہاں پر، تو یہ راہداریوں میں یعنی جنرل وارڈ کے باہر عموماً لوگ جس طرح سے سو رہے ہوتے ہیں وہاں تھی، وہاں ان کوریڈورز کو تو CCTV کیمراز کور کرتے ہیں، یا یہ کسی روم میں تھی؟ کس جگہ ہوا یہ واقعہ؟ مطلب اس نے یہ کوشش کیسے کر لی؟ دیکھیں، گنگا رام اسپتال کے ظاہر ہے جس طرح سے دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تیماردار ہوتے ہیں اور اٹینڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ان میں سے بچی تھی، اور وہ سائڈ پر سوئے ہوئے تھے کیونکہ جو ان کا مریض اندر موجود تھا، اور جس طرح سے آپ سرکاری اسپتالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس رش کو دیکھتے ہوئے جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہاں سو جاتا ہے۔ تو یہ اسٹارٹ پہ کوریڈور میں ایک بچی سوئی ہوئی تھی، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ موجود تھی، اور یہ واقعہ ادھر پیش آیا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو ہے وہ یہ نائٹ کا ٹیم کا خاکروب تھا جس کی رات کی ڈیوٹی تھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نے یہ اٹیمپٹ کیا، اور جیسے ہی اس نے اٹیمپٹ کیا تو جو ہے وہ وہاں پر اس بچی نے شور مچایا، اس کی ماں نے شور مچایا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جس جگہ یہ کوشش کر رہا تھا وہاں CCTV کیمراز انسٹالڈ ہیں؟ بالکل، وہاں پہ CCTV کیمراز بھی انسٹال ہے، لیکن یہ جو جس پوائنٹ پر وقوع ہوا ہے CCTV کیمرے کی جو اپروچ ہے وہاں پر تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی، پولیس وہاں پر ہسپتال میں آئی، تو وہاں پر CCTV کیمراز کی مدد سے اس شخص کو جو ہے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے اور اٹیمپٹ کرتے ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا، جس کے بعد اس کو بلایا گیا اور اسی CCTV کیمرے کے ذریعے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور پھر اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ بہت شکریہ حسن حفیظ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور احمد کھوکھر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھارتی شہر ممبئی میں 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں جنسی زیادتی، صفائی کرنے والے لڑکے نے 4 سال کی 2 بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔
पुलिस ने 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। वाक़े के खिलाफ लोग मुश्तइल हो गए। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया, ट्रेन रोक दी। वाक़े के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज शुरू हो गया। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन का कहना है पुलिस मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। क्या करप्शन से पैसे जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? वजीर आला पंजाब का मुराद अली शाह के तंज पर ताने से जवाब। मरियम नवाज ने कहा कुछ लोग कहते हैं 2 माह के लिए बिजली कीमतों में रिलीफ बेवकूफ़ी है। क्या अब शाहाना प्रोटोकॉल, गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों पर दौरे बेवकूफ़ी नहीं? पंजाब हुकूमत को किसी ने रिलीफ तोहफे में नहीं दिया। होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। कल देख रही थी किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में रिलीफ मिला है, यस पंजाब में रिलीफ मिला है, लेकिन पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। मुराद अली शाह को हेलीकॉप्टर का ताना देखकर मरियम खुद हेलीकॉप्टर पर सवार हो गईं। मरियम नवाज हेलीकॉप्टर से राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंची। वज़ीर आला पंजाब फाजिलपुर में कैंप में मुतासरीन के साथ जाकर बैठ गईं। खवातीन को दिलासा और बच्चों को तोहफे दिए। खाने और रहने के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने रिलीफ कैंप में मौजूद बीमार खातून के इलाज की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रही हूं। अगले साल राजनपुर की आबादियों में सैलाब नहीं होना चाहिए। करप्शन के पैसों वालों से वोट लेना तो हराम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का मरियम नवाज को जवाब। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा उनसे वोट लेकर हुकूमत बनाना, बजट बनाना, फिर उसी बजट से रिलीफ देना किस जुमरे में आता है। वजीर आजम ने बिजली की कीमत बढ़ाई, इत्तलाक 4 सूबों पर हुआ। रिलीफ का हक भी तमाम सूबों का है। करप्शन का पैसा और किस्म फिर करप्शन के पैसों वालों से वोट लेना तो हराम है। जो करप्ट है, जो आवाम की मालो दौलत जो है उस पर डाका डाल के अपनी जेबें भर रहे हैं, उनसे वोट लेके हुकूमत बनाना और बजट बनाना और उसी बजट के ऊपर फिर ये रिलीफ देना, ये सब फिर किस जुमरे में आता है? ये सब पैसा पाकिस्तान का पैसा है। जो बिजली के रेट बढ़े हैं ये भी फेडरल काबीना ने और वजीर आजम ने बढ़ाए हैं और इनका इतलाक 4 सूबों पर हुआ जैसे भी हुआ। अब अगर कोई रिलीफ है तो रिलीफ का हक जो है वो तमाम सूबों का बनता है। पंजाब ने जो रिलीफ दिया विफाक का उससे लेना देना नहीं। पंजाब ने अपने वसाइल से बिजली के बिल में रिलीफ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजाहत। काबीना इजलास से खिताब में कहा दूसरे सूबे भी रिलीफ दें, हमें खुशी होगी। अवामी मसाइल पर सियासत ना की जाए। वजीर आजम का कहना था IMF को आगाह करके आगे बढ़ेंगे, PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। मरियम, पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वफाक का कोई लेना देना नहीं। KP एक वजीर है, उन्होंने कहा वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की और बाकी सूबों के लिए। कितनी ज्यादती की बात है। KP की हुकूमत इस तरह की रिलीफ आवाम को वहाँ की देना चाहती है। 100 बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर कि हम PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डैमेज। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने रिलीफ दे दिया। पंजाब ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती की। रिलीफ देना है तो लंबी मुद्दत के लिए दें। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा हम पूरे मुल्क का सोचते हैं, एक सूबे का नहीं। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूँ। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने बोला पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल कम कर रहे हैं। अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए। जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने, 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट। आने भी दे रहे हैं, हुकूमत के पैसों से बिजली कम की है, आप भी कर लें। आपके मुआशी माहिरीन कहें कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सस्ती बिजली थरपार करके कोयले से मिलेगी। आपके पास तो 2 महीने का जवाब नहीं, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। हम लोग ID कार्ड देख के लोगों का इलाज नहीं कर रहे। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। वजीर तवनाई का एतराफ। उवैस लगारी कहते हैं जब तक एतराफ नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। पूरे मुल्क में 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो कौम के 50 अरब बचा सकते हैं।
آئی پی پیز پر کام کا رزلٹ نکلے گا. 1 سے 2 ماہ میں خوشخبریاں دیں, سب کا فائدہ ہوگا. پاکستان آگے جائے گا. آئی پی پیز پر کام کر رہے تھے, خبر لیک ہوئی تو سب وین میں سوار ہو گئے. بجلی مہنگی ہے, 100% مہنگی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں. جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں گے اس کو حل بھی نہیں کر سکیں گے. 2 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پوری قوم 50 ارب روپے سیو کر سکتی ہے. 1 سے 2 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت ایسی ایسی خوشخبریاں دے گی, پاکستان کی عوام, کاروباری کی طبقات تمام کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. پاکستان آگے بہتری کی طرف جائے گا. آئی پی پیز کو آپ کو رزلٹ دے کے رہیں گے آئندہ 4 مہینے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کا اپنے بلبوتے پر سیاسی جدوجہد کا اعلان. جے یو آئی سربراہ نے کہا اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے, کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی, اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے. ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے, اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی. تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں. اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار. آنے والے حالات میں اسی کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت سے بات کرو, اس کے پاس اختیار کیا ہے. یہ عجیب خبر ہے. مولانا صاحب مان جائیں گے, مولانا صاحب کو منانے جا رہے ہیں, تو کس چیز پہ منانے کے لیے؟ سیاسی موقف لیے ہوئے ہوں اور اس میں خود کو اپنا بھرپور فریق سمجھتا ہوں اور یہ مقدمہ قومی سطح پر, عوامی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں اور یہ لڑوں گا. جماعت اسلامی اپوزیشن اتحاد میں شامل نہیں ہوگی, حافظ نعیم الرحمان نے بتا دیا. کہتے ہیں جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی. تحفظ آئین پاکستان کی تحریک چل کہاں رہی ہے؟ تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ہے, بے شک چلائیں, ان کو حق حاصل ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں تحریک چلائیں تو صحیح, وہ ہے کہاں, کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ سارا انحصار اگر لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ بن جائے تو کوئی تحریک چل جائے گی, تو اب تو جماعت اسلامی یہ والا کام ذرا مشکل سے کرے گی. جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی اور عوام کے ساتھ اتحاد کر کے چلائے گی. اصل چیئرمین پکڑے جانے کے بعد اب خوارج کا شرازہ بکھر رہا ہے. ہمیں کہتے تھے کہ شین میں سے میم نکلے گی, آج شین سے شکیل خان یا این سے عاطف خان ہے. کیا سے کیا نکل رہا ہے. 1 حرف 5 بار آئے گا لیکن پی ٹی آئی کے پرزے ہاتھ نہیں آئیں گے. وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کہ اے پی کے وزراء کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سہولت کار ہیں, بھتہ دے رہے ہیں, کرپٹ لوگوں کا ٹولہ آپس میں لڑ پڑا ہے. دکھتا کچھ ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین تو پہلے ہی جیل میں تھا, اب اصل چیئرمین بھی پکڑا گیا. اب خوارج کا شرازہ بکھر رہا ہے, پارٹی کچھ یتیم سی ہو رہی. چیف منسٹر کے پی کے متعلق ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سہولت کار ہیں بلکہ بھتہ بھی دیتے. ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی. آج جو شین سے شکیل خان ہیں یا این سے عاطف خان ہیں, یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے. 1 حرف 5 دفعہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن پی ٹی آئی کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں, یعنی آپس میں ہی لڑ پڑے. جھگڑا کس بات پہ چلا؟ آپریشن نہیں کرنے دیں گے, آپ کو حساب دینا ہو. خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے مزید 6 ملازموں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ذرائع نے بتایا حراست میں لیے گئے ملازموں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. ان افراد کو بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولت کاری پر گرفتار کیا گیا. حراست میں لیے گئے ملازموں میں سویپر, 2 لیڈی وارڈر اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل ہیں. زیر حراست ملازموں کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں. خواتین اسٹاف پر جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کا الزام ہے. ملازموں کو پہلے سے زیر حراست ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے تفتیش کے بعد حراست میں لیا گیا. اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے نفری بھی بڑھا دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر. نیا ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے بلگری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا ہے. احتساب عدالت میں دائر ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو جیولری سیٹ مئی 2021 کے دورہ سعودی عرب پر دیا گیا. جیولری سیٹ میں 1 انگوٹھی, بریسلٹ, نیکلس اور بالیاں شامل ہیں. جیولری سیٹ کی کل قیمت تقریباً 60,56,61,600 روپے بنتی ہے. سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3,28,00,000 روپے کا نقصان پہنچایا گیا. بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ سے مل کر نیب آرڈیننس کی سیکشن 9, سب سیکشن 3, 4, 6 اور 12 کی خلاف ورزی کی. اختیارات کا ناجائز استعمال کیا.
پشاور کی فائقہ کا بچپن، مسکراہٹیں، شرارتیں سب چھن گئی۔ بون میرو جیسی خطرناک بیماری نے 14 سال کی لڑکی کو معذور کر کے رکھ دیا۔ غریب والدین علاج کرانے کی سکت کھو بیٹھے۔ بیٹی کو پل پل تکلیف میں دیکھنا والدین کے لیے بھی اذیتناک ہے۔ ہدیہ سنبل کی رپورٹ۔ 14 سالہ معصوم فائقہ بون میرو کے عارضے میں مبتلا ہے۔ سنگین بیماری نے اس کم سن بچی کا بچپن تک چھین لیا ہے۔ فائقہ کے مطابق جان لیوا بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث وہ اسکول تک جانے سے بھی قاصر ہے۔ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، چکر آ رہا ہے۔ والدین نے زندگی بھر کی جمع پونجی اپنی کم سن بیٹی کے علاج معالجے پر خرچ کر دی ہے۔ مزید علاج جاری رکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ لخت جگر کو پل پل تکلیف میں دیکھنا انتہائی کربناک ہے۔ میرا وس سے باہر ہے، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ 50 لاکھ روپے بہت زیادہ ہے۔ میں ٹرکی کا مزدور ہوں۔ 800-900 میرا دیہڑی ہے اور میرا بچہ ہے۔ میرا مکان جو ہے وہ کرائے کا ہے، بل اس میں بہت زیادہ آتا ہے، لیکن میں خرچے برابر کرتا ہوں اس کے علاج کروا۔ حکومت نے اس کم سن بچی کے علاج کے لیے ہاتھ کھڑے کر۔ ویلکم بیک۔ سکھر میں ڈاکوؤں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ ڈاکوؤں نے تاوان کے لیے جمیل رند کو گولی مار کر زخمی کرنے کی ویڈیو بھی وائرل کر دی۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اسحاق کے بیٹے کو 20 روز پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ISPR نے بتایا اسٹار ایتھلیٹ نے جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے ارشد کی کامیابیوں کو سراہا۔ قومی ہیرو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ ICCI کے صدر نے ارشد کو 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ ارشد نے کہا کھلاڑیوں کو بہتر سہولتیں اور میڈیکل سپورٹ ملنی چاہیے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔